الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سب انسانوں کو یہاں محنت اور عمل کے لیے بھیجا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے اس کا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے
تعین فرما دیا، اعمال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے پوری صراحت کے ساتھ ایک ایک نیک عمل کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمیں بالآخر دنیا سے جانا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، پھر ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کامیاب وہی آدمی ہے جو صحیح عقیدے پر دنیا سے جائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ کچھ ہوں گے ایماندار جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن ایمان کے نتیجے میں بالآخر اہل ایمان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، انہیں کبھی جہنم سے نجات نہیں دی جائے گی۔ ہم اہل ایمان اس جنت کی تگ و دو کے لیے دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کو رمضان المبارک کی تیاری کا خطبہ سمجھیے۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں ہم خاص طور پہ محنت کرتے ہیں۔ حصول جنت کے لیے ہماری تگ و دو عام دنوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مواقع اور اعمال کا سلسلہ بھی پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ سحری افطاری ہے، قیام ہے، قرآن مجید کی قرات ہے، وعظ و نصیحت کی مجالس ہیں، سارا دن روزہ ہے، بہت سارے نوافل اور سنن کا اہتمام ہوتا ہے، بہت ساری کوتاہیاں، غلطیاں عام دنوں میں انسان جن میں مبتلا رہتا ہے، روزے کے احترام میں بندہ ان سے بچتا ہے۔ یہ ساری مشقت اس لیے ہوتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں جنت عطا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ جنت قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس کی تفصیلات سے، پھر کسی نشست میں انشاءاللہ اس کے نظارے کیا ہوں گے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کس کو کیا دے گا، اس پہ بات کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے، زندگی بھر کی صحیح عقیدے پر کی جانے والی نیکیوں کے صلے میں اگر اللہ ذوالجلال والاکرام جنت دیتا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال بندہ محنت کرے اور اتنی زیادہ محنت کرے جس کی حد کوئی نہیں، جنت اتنی قیمتی ہے، انسان اپنی عبادات کے نتیجے میں جنت پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو جنت اس کے اعمال کے بدلے میں نہیں دی جائے گی، جنت تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے دے گا۔ گویا میری 60-70 سال کی محنت جنت کی قیمت نہیں ہے، بس اتنا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام میری محنت دیکھ کر مجھ پہ راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جس بندے کو صرف ایک نیزہ رکھنے کی، ایک سوٹی رکھنے کی جگہ جنت میں مل گئی، محض اتنی جگہ، 2-4 انچ چوڑی، 2-4 فٹ لمبی، دنیا میں ایسی جگہ کا کوئی مصرف نہیں ہوتا، جنت کی اتنی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا، اس کی بادشاہت، اس کی شان و شوکت، اس کے خزانے، اس کے وسائل سارے ایک طرف رکھ دیے جائیں، جنت میں ایک نیزہ رکھنے کی جگہ اس ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی جنت، اور ہم جانتے ہیں اہل جنت کو جب جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنتی پھر کبھی جنت سے نکلنا لا یبغون عنہا حولا، کوئی جنتی نہیں چاہے گا کہ مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔
اور جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جنتیوں کو بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے تو اللہ ذو الجلال والاکرام موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کروا دے گا۔ آج کے بعد موت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو کافر اور مشرک جہنم میں گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین، یہ جنت اور اس میں موجود نعمتیں میں نے صالحین کے لیے تیار کی ہیں، نیک لوگوں کے لیے۔ یہی اصل بات ہے، اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو جنت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کی طرف رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا، جو جنت اس قدر قیمتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں میں رو رو کے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے اس جنت کا سوال کرتے رہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی خوشنما، شاندار، بے مثال نعمتیں کبھی کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہیں، کبھی کسی کان نے ایسی نعمت کے متعلق سنا نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ہمارا ایک تصور قائم ہوتا ہے، آپ میرے سامنے کوئی چیز اس کا نقشہ پیش کریں، اس کا تذکرہ کریں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے اچھا یہ ایسی ہوگی، فلاں علاقہ بہت خوبصورت ہے ایسا ہوگا، فلاں علاقے کا فروٹ ایسا ہے اچھا یوں ہوگا۔ سارے تذکار کے باوجود جنت کی نعمتیں انسان کے فکر و نظر سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ شاید ساری دنیا کو جمع کر لیا جائے تو کسی ایک نعمت کا مطابق، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین، یہ ساری نعمتیں میں نے تیار کی ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو بھی تم میں سے یہ امید رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو ملے، اس کا دیدار کرے، اس کی نعمتیں حاصل کرے، فليعمل عملا صالحا، اسے چاہیے نیک عمل کرے۔ نیک عمل، فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ادخل الجنت، اذا ادخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ینادی مناد، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا، جنتیو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کبھی تمہیں ان سے محروم نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں ہوگی، آج کی نعمتوں سے کل کی، آنے والے کل کی نعمتیں بڑھ کے ہوں گی، اور جو تم چاہو گے اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں عطا کرے گا، تمہیں کوئی اس سے کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ ساری ہیں کن کے لیے؟ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے؟ یہی اصل سوال ہے جو اپنے بھائیوں کے دل تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ
ان يدخلہ الجنہ. 4 کام یہاں بیان کیے ہیں. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، نماز قائم کرنا اور روزہ رکھنا. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ. جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے، اللہ ذو جلال والاکرام پر اس کا حق ثابت ہو گیا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے. اسلام کی بنیادی عبادات میں سے کچھ اور بھی ہیں. زکوٰۃ، حج. لیکن تھوڑا فرق سمجھیے. ایمان جنت میں جانے کے لیے ہر ایک کے لیے لازم ہے. جس کا ایمان درست نہیں اس کے لیے جنت ممکن نہیں. نماز ہر ایک پہ فرض ہے، زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض، حج ہر ایک پہ فرض، روزے اور نماز یہ ہر ایک پہ فرض ہے. آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. برادری، معاشرہ، حالات، وقت کی رفتار اور مطالبہ، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ذو جلال والاکرام پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کا وہی معیار ہونا چاہیے جو اللہ حکم الحاکمین نے ہم سے طلب کیا. کبھی کسی حال میں ایمان میں کمزوری اللہ ذو جلال والاکرام کو قابل قبول نہیں ہے. ہمیں ایمان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایمان میں اضافے کی توقع کرنی چاہیے. لیکن ایمان میں نقص یہ گوارا نہیں ہے. کیفیت بدلتی ہے. کبھی ایمان بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے، کبھی حالات کی وجہ سے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. لگتا ہے جنت جہنم سامنے کھڑی. دنیا میں جا کے مصروف ہوتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے. فرمایا ساعۃ مسا ولکن حنظلہ تو یا حنظلہ ساعۃ مسا. یہ حالات ہیں جن کی وجہ سے بندہ متاثر ہوتا ہے. لیکن مومن آدمی کی کوشش ہونی چاہیے وہ ایسے رستے اختیار کرے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان بہتر ہو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. آپ سن بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، مسافر ہیں، مقیم ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، سوائے چند استثنائی صورتوں کے صرف عورتوں کے لیے ہر ایک پر نماز فرض جب تک انسان کی عقل سلامت ہے. آپ ذرا تصور کیجئے آپ کو دینا کیا ہے؟ جنت. جنت جس میں ایک نیزے کے مقدر جگہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی. اور یہ جان لینا چاہیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف مثال دی ہے، وگرنہ اتنی کم جنت کسی کو. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کئی ساری حدیثیں جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ آخری آدمی جسے اللہ ذو جلال والاکرام گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید کریں گے اور اس کے ایمان کی وجہ سے اسے نکالا جائے گا. آخری جنت سے نکلنے والا جسے سب سے کم جنت دی جائے گی. ایک پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت اس آدمی کی ہوگی. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لمبی حدیث ہے، اس طرف چلے گئے تو پوری ٹائم ادھر چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مطالبات کرے گا، اللہ تھوڑا قریب کرتے تھوڑا قریب کرتے چلتے 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 جب اللہ فرمائیں گے نا بتا ایک دنیا کے برابر جنت دے دو. ایک حدیث میں ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر کا ذکر بھی ہے، اس حدیث میں دنیا کے برابر. اللہ دے دے، اللہ فرمائیں گے جا دے دی. یہ کہیں گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں سب سے آخر میں جنت سے جہنم سے نکالا گیا ہوں. جو پہلے آنے والے بڑے نیک صالحین انبیاء اتقیاء شہداء وہ تو چلے گئے، اب میرے لیے تیری جنت میں کیا بچے گا؟
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرا رب ہوں، اور یہ تیرے رب کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مذاق کرے۔ تو اس پہ حیران ہے کہ ایک دنیا کے برابر جا تجھے اتنی اور دی، اتنی اور دی، اتنی اور دی، حتیٰ کہ 10 دنیاؤں کے برابر آخری سب سے کم تر بندے کی جنت ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے ان میں ہوں گے جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سب سے پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام سے جب سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ حضور جنت الفردوس کیا ہے؟ سارے جنت میں گردش کرنے والی نہریں جس چشمے سے پھوٹتی ہیں، جس مرکز سے جنم لیتی ہیں، اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ ہمارے نبی کا ہمیں آرڈر ہے، ہم اللہ سے جنت الفردوس کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا ایک نیزے کے بقدر جنت کی جگہ ساری دنیا سے قیمتی، اور سب سے کم جنتی کی ملکیت 10 دنیا کے برابر ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے اسے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں قیامت تک ایسا کوئی دماغ پیدا نہیں ہوگا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کر سکے۔ یہ سب سے کم تر جنت میں جانے والا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلیٰ ترین جنت ان کے لیے بنائی ہے۔ من آمن باللہ و برسولہ، جو اللہ پر درست ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر درست ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بہانے عذر، آپ جہاد پہ جانے سے معذور ہیں، شریعت آپ کو کنسیشن دیتی ہے، آپ صاحب نصاب نہیں، آپ زکوٰۃ سے معذور ہیں، نہیں آپ پہ زکوٰۃ لازم، آپ کسی بھی صورت میں نماز سے پیچھے رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ رمضان آنے سے پہلے جائزہ لیں اپنے معمولات کا، ایمان کا معیار اور وزن کتنا ہے، نمازوں کے معمولات کیا ہیں، کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں ممکن بیٹھ کے پڑھ لو، یہ بھی ممکن نہیں ہے لیٹ کے پڑھ لو، سفر میں ہو 2 جمع کر کے پڑھ لو، بیمار ہو اس کی استثنائی صورتیں موجود ہیں کیسے پڑھنی ہے، حتیٰ کہ میدان جہاد میں ہو، دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہو، مورچہ زن ہو، قبلہ رخ نہیں ہو، جدھر منہ ہے ادھر منہ کر کے پڑھ لو، گھوڑے پہ سوار ہو، دھوڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھ لو، معافی نہیں ہے، پڑھنی لازمی ہے۔ اتنی سختی؟ ہاں بھائی اتنی سختی کہ نتیجے میں جنت چاہیے۔ قیمتی ترین جنت، اس کے لیے کچھ محنت تو کرنا ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ اقام الصلاۃ وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے۔ اب نماز کی اقامت کیا ہے اور رمضان کے روزوں کا حق کیا ہے، اللہ نے توفیق دی تو اگلے خطبے میں شاید اس پہ کچھ عرض کریں۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ زندگی میں ایک حج بھی واجب ہے، لیکن یہ غریبوں کی بات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کے لیے جنت میں جانے کا نسخہ بیان کیا ہے۔ اللہ پہ حق ہے، تمہارا یہ استحقاق ہے، تم نے اپنے آپ کو اس اہل ثابت کر دیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں جنت عطا کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے، ایک محل کا باسی دوسرے محل کے باسی کو یوں دیکھے گا جیسے زمین پہ کھڑا ہونے والا مشرق یا مغرب میں چمکنے والے ستارے کو دیکھتا ہے۔ مسافت اتنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو اتنے بلند و بالا محل
وہ تو انبیاء کے ہوں گے. فرمایا بلا، ہاں انبیاء کے بھی ہوں گے. والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام یہ اتنے بلند محل انہیں بھی عطا کرے گا جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وصدقوا المرسلین، اور رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی، کسی بات پہ کبھی کسی شک و شبے میں مبتلا. بات صرف اتنی، آپ تک پہنچ گئی بات، دلیل آپ تک آ گئی، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ عمل کر سکے نہ کر سکے، بنیادی تقاضا یہ ہے، یہ عظیم الشان محل لینے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے بات آ گئی ہم نے مان لی. کیا کہا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے؟ انہوں نے جا کے پراپیگنڈا کیا نا، دیکھا ہے آج کیا بنا، کیا بنا. جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو یہاں سے چلا، بیت المقدس میں گیا، آسمانوں پہ گیا، معراج کا سفر کیا، جنت جہنم دیکھی، اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف ایک استفسار کیا، یہ میرے نبی نے کہا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم خود سن کے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا، فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ایسے ہی ہوا ہے، پھر ایسے ہی ہوا. ایک بندہ جھگڑا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کر لیا اس سے، یہ جانور اتنے کا میرا ہے، یہاں رکو میں پیسے لے کے آتا ہوں. بعد میں کوئی اور گاہک آ گیا، اسے کہا چھوڑو یار 500 کا دیتا، مجھ سے 800 لے لو. اب اس کی نیت خراب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بھائی یہ تو میرا. اس نے کہا جی آپ گواہ لائیں اگر آپ نے لیا. نیت خراب تھی نا، یہ بیچنے والا غیر مسلم تھا. اللہ اکبر، گواہ کوئی نہیں ہے، سودا کرتے ہوئے گواہ کوئی نہیں ہے. آئے ایک صحابی غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، خزیمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی میں گواہ ہوں، یہ آپ کا ہے. وہ جھوٹا ہو گیا، جانور اللہ کے نبی لے. بعد میں پوچھا خزیمہ تو نے کیسے گواہی دی؟ سودے کے وقت تو موجود نہیں تھا. بات سمجھیے ذرا، رسولوں کی تصدیق کا معنی کیا ہے؟ سودے کے وقت تو آپ نہیں تھے اللہ کے نبی، اب تو میں تھا نا. جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ میں نے خریدا ہے تو پھر وہاں موجود ہونا نہ ہونا اس کی کیا حیثیت ہے؟ رحمت کائنات نے قانون بنا دیا، لوگوں ساری دنیا میں گواہی کے لیے 2 بندے درکار ہیں، لیکن خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر. صدق المرسلین، رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. معمولی باتوں پہ ہم یوں بحثیں شروع کرتے ہیں، ہمارے امام نے یوں، ہمارے پیر نے، ہمارے بڑے نے، ہمارے مولوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، بہت سارے احکام ہیں شریعت کے، میں اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے جن پہ عمل نہیں کر پاتا، لیکن میری اولین ذمہ داری ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سچی حدیث اور سنت کو سچ مانوں، ان کی تصدیق کروں. اللہ کے نبی نے جو کہا جیسے کیا بالکل درست، کوئی شک و شبہ شریعت میں. آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. اللہ ذو الجلال والاکرام یہ عظیم الشان محل، جنہیں نیچے والے یوں دیکھیں گے جیسے آپ زمین پہ کھڑے ہو گئے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، انہیں عطا کرے گا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. اور سنیے، فرمایا میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے لا حساب علیہم ولا عذاب، اللہ ذو الجلال والاکرام نہ ان کا حساب و کتاب لیں گے، نہ ہی انہیں کوئی عذاب دیں گے. اہل علم نے لکھا ہے کہ انہیں محشر کی سختیوں سے بھی اللہ بچائے. اللہ ہمیں بھی اور خوش نصیبوں میں بنائے. اچھا پھر 70,000 ہی نہیں ہوں گے، مع کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. کوئی اچھا کاروباری جو کیلکولیٹر چلانا جانتا ہے نا، یہ ضرب تقسیم کرے گا، میرے تو بس کی بات نہیں. ہر 1000 کے ساتھ
دیگر نے اس کا معنی ایک اور بھی کیا ہے. 70 کا لفظ جیسے ہم کثرت عدد بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، یار تجھے 100 دفعہ کہا تجھے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ گنتی کر کے 100 دفعہ کہا نہیں ہوتا، نہ ہی مراد 100 کا عدد معین کرنا ہوتا ہے، صرف کثرت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کثرت بیان کر رہے ہیں. 70,000 کو، بہت بڑی تعداد کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اور اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، اللہ ذوالجلال والاکرام 3 چلو بھر کے جنت میں ڈالے گا. ان 70,000، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ان کے علاوہ 3 چلو اللہ ذوالجلال والاکرام کے. اور اللہ کے الحاکمین کے چلو کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اس کا کوئی تصور ہے؟ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے. لیکن کچھ خوبیاں ذکر کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما کے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہ کون ہوگا، یہ کون ہوگا، یہ کون ہوگا، فلاں ہوں گے، فلاں قبیلہ، ہم ہوں گے، تم ہوں گے. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہوں گے. ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، دم جھاڑ سے بچنے والے ہیں. اس میں شرعی دم کتاب و سنت سے ثابت کرنا بھی ٹھیک ہے، کروانا بھی ٹھیک ہے. سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سمجھ یہ آتی ہے کہ دوسروں سے دم کروانے کی بجائے خود اذکار کرنے کی طرف توجہ زیادہ دلائی. اللہ والاکرام پر توکل کا حکم زیادہ دیا. لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون. یہ بیماری بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. آج صبح فلاں کا منہ دیکھ لیا تو سارا دن برباد ہو گیا. کالا کتا رستہ کاٹ گیا، سفر موقوف کر دیا، گھر سے نکلے تھے، فلاں چیز ہوگی تو بس اب یہ نحوست آ گئی. جب سے یہ بھیا کے لائے ہیں اس وقت سے کاروبار برباد ہو گیا. یار تو کیسا منحوس داخل ہوا ہے، بجلی بند ہو گئی. ولا یتطیرون، نحوست، بدفعل، بدشگونی لینا، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں کی صفت نہیں. ویسے یہ حرام ہے، جائز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے بغیر حساب و کتاب کے جنہیں جنت عطا کرنا ہے، ان کی خوبیوں میں سے خوبی ہوگی کہ وہ بدشگونی، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، استخارہ کر لیں، شرعی طریقہ ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام پہ بھروسہ کریں. ولا یکتوون، ایک دوسری حدیث میں ہے آگ سے علاج نہیں کرواتے ہوں گے. بڑے بوڑھے جانتے ہوں گے، میں نے خود دیکھا ہے، جانور کے زخم ہوتا تو لوہے کا ایک ٹکڑا گرم کر کے اس کے زخم پہ رکھتے تھے، زخم بند ہو جاتا. اس زمانے میں جب کا یہ ارشاد ہے، انسانوں کا علاج بھی کچھ ایسے کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم جھاڑ سے بچنے والے، یعنی اعلیٰ ترین عقیدے کے مالک، بدشگونیوں سے بچنے والے، بدفعل سے بچنے والے. یہاں وہاں جا کے یہ بیچارے جو لاری اڈوں کی گندی ترین جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کے قسمتوں کے حال پوچھتے رہتے ہیں، ان سے جا کے اپنے مستقبل کے احوال معلوم کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام پہ کامل توکل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور پھر 3 چلو میرے پاک رب کے، یہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے. اور سنیے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. متقیو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت تمہارے قریب کر دی ہے کہ بہت لمبا سفر کر کے تمہیں جنت میں نہیں جانا پڑے گا. سبحان اللہ. اللہ ہے جنت ہونا، جنت تو پھر تو بندہ، یار ہم دنیا کے لیے امریکہ جاتے ہیں، کہاں کہاں کی بندہ خاک چھانتا ہے، برسوں بندہ اپنے
اپنے ماں باپ سے اولاد سے جدا رہتا ہے دنیا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم جنت کو تمہارے قریب کر دیں گے. اور ساتھ ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ تھا. اللہ کن سے وعدہ تھا؟ لکل اواب، جو لوٹنے والا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھتا ہے. صبح دوپہر شام دن میں رات میں، کاروبار میں، مسجد میں، منڈی میں، مارکیٹ میں، بزنس میں، کھیتوں کھلیان میں، بیوی بچوں کے پاس، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو بلاتا ہے. اواب، توجہ رکھتا ہے، جھکتا ہے، اس کی آرزو اللہ کی رضا ہوتی ہے. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. خامد کو جنسی خواہشات ہیں، اپنی اہلیہ سے خلوت اختیار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، یہ کام بھی کرنا ہے تو بیڈ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ. لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر مرحلے پر، چاہے آپ کی فکر، پیٹ بھرنا ہے نا، کھانا کھانا، کمائی آپ نے کی، کھانا آپ نے بنایا، آپ کے دسترخوان پہ لگا ہے، کھانا کیسے نہیں سب، یہ اواب ہیں. ہر کام میں اللہ تیرے نام سے کھا رہا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا. نہ یہاں تک پہنچانے میں میرا کوئی کمال ہے، نہ آگے لے جانے میں، اور نہ اس کے ڈائجسٹ میں، سسٹم میں میرا کوئی اختیار ہے. تیرے نام پہ سب کچھ، تیرے نام پہ. اور صبح جب اٹھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اگر یہ دعا پڑھتے ہیں، اگر ہی کہنا پڑے گا، ٹائم سے اٹھتا کون ہے، دعا پڑھتا کون ہے؟ اس کا معنی یہ ہے آپ اعلان کرتے ہیں آج کا سارا دن اللہ کے نام پہ. رات کو جب سوتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، گویا اعلان کرتے ہیں اللہ یہ رات کی سانسیں، کروٹیں، نیند ساری تیرے نام پہ. لِكُلِّ أَوَّابٍ، اللہ کی طرف جھکنے والے، حفیظ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے. تو یاد ہے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم جنت اس کے قریب کریں گے جو میری طرف جھکنے والا اور میرے احکامات کی حفاظت کرنے والا ہے. ہم جنت کی تلاش میں ہیں انشاءاللہ. اب راستہ بھی انشاءاللہ کہیں تو پھر بھی ہم جنت کی ہی تلاش میں ہیں. جنت کی تلاش میں مسجد میں بیٹھے، ہم رمضان کی انتظار میں ہیں جنت کے لیے، لیکن یہ خوبیاں ہونا ضروری ہے. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. اللہ ذوالجلال والاکرام اسے نظر نہیں آتے، رب کا عذاب اس کے سامنے نہیں ہے، جہنم اس کی نگاہوں سے اوجل ہے، فرشتے اسے دکھائی نہیں دیتے، ہر چیز اس سے پردہ اخفا میں ہے. لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اس کے نبی نے اپنے فرمان میں کہہ دیا، لہذا ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی پکڑ سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے جہنم سے ہمیشہ ڈرتے. وجاء بقلب منیب، سخت دل، کٹھور، ضدی، اللہ کا باغی، بے پرواہ اور بے خوف ایسا نہیں. جنت اس دل کے لیے ہے منیب، بار بار پلٹنے والا، فجر سے لے کر عشاء تک 5 مرتبہ بہانے تلاش کرتا ہے. چلے اشراق، ضحیٰ، کبھی اوابی، اچھا کچھ نہیں فارغ بیٹھا ہوں، چلے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اچھا اور کچھ نہیں تو گولی مارو موبائل کو، قرآن مجید پڑھتا ہوں، پڑھ لی، قرآن مجید پڑھ لیا، پارا 2 پارے میں نے تلاوت کر لیا، رمضان آنے کی کوئی شرط نہیں ہے. عام زندگی میں چلے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. یہ جھکنے والا، لوٹنے والا، رجوع کرنے والا دل، اللہ فرمائیں گے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، آج تمہاری موج کے دن ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام
ہمیں یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے ایام میں صحیح طور پہ ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔